بلوچستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں دو طرح کی دہشت گردی ہے. ایک ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے جو فتنہ الخوارج کی صورت میں ہے. دوسری ایتھنک ٹیررزم ہے جو کہ فتنۃ الہندوستان کی صورت. چاہے موسیٰ خیل میں جو لوگ مارے گئے ان میں سے کوئی بھی سیکیورٹی فورسز کا نہیں تھا. پرسپشن بنایا گیا سوشل میڈیا پہ کہ جی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی تصویریں آپ کو BYC کے پروٹیسٹ میں نظر آتی ہیں بطور مسنگ پرسن. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پرامن جدوجہد. اگر تو BYC انسانی حقوق کی جدوجہد کرنے والی جماعت ہے تو پھر کیا بلوچستان میں جب دہشت گرد معصوم مسافروں کو مارتے ہیں تو اس وقت انسانی حقوق کہاں جاتی ہیں؟ صرف سفیان نہیں، ایسے کئی بچے ہیں جو گورنمنٹ اسکالرشپس پر یہاں پڑھتے رہے، اس کے باوجود اگر وہ دہشت گرد تنظیموں کی طرف جا رہے ہیں. پھر ہم نے اس پہ بھی یہ اسسمنٹ کی ہے کہ اس کی ریزنز کیا ہیں. ہندوستان نے بھاری سرمایہ کاری تھرو کابل، تھرو قندھار، نہ صرف ملیٹنٹ آرگنائزیشنز پہ کی بلکہ نوجوانوں پر بھی کی، سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے پر بھی کی. ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اسرائیل ایران پہ اٹیک کرتا ہے، ایران پاکستان کے علاقے بلوچستان کے ساتھ بارڈر کرتا ہے، اسی دوران ایک ایسی چیز سوشل میڈیا پہ لانچ کی جاتی ہے. ان کے پاس کیا اسرائیلی سپورٹ حاصل نہیں تھی؟ یہ جو ریکوڈک اور سیندک جیسے میگا پروجیکٹس ہیں، یا آنے والے دنوں میں اسی طرح کا ایک اور پروجیکٹ خضدار میں لانچ ہونے جا رہا ہے جو کہ مائنز اینڈ منرل سے ریلیٹڈ ہے. چاہے جرگا ہو، چاہے کوئی غیرت پہ قتل کا معاملہ ہو، اس ملک میں ایک آئین اور قانون موجود ہے اور یہ آئین اور قانون کسی جرگے کو ایسی اجازت نہیں دیتا. السلام علیکم ایوری ون، دس از عائشہ ریحان. بلوچستان پلس کے خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید. بلوچستان کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے ڈسکشن کے لیے جو گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے وہ ہے ترجمان حکومت بلوچستان جناب شاہد رین صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام عائشہ. بہت شکریہ بلوچستان پلس کو ٹائم دینے کا. تھینک یو آپ کا انوائٹ کرنے کا. سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا، یہ جو اربعین زائرین کا مسئلہ چل رہا ہے تو بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے بلوچستان کے حالات کو پیش نظر رکھ کے کیا گیا ہے، لیکن آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر داخلہ کی بھی ملاقات ہوئی تھی ایران میں، پھر وزیر اعلیٰ نے بھی میٹنگ کی اور انہوں نے آپس میں ڈسکشن کرنے کے بعد چونکہ زائرین کے ریکارڈ رکھنے کی پالیسی کی وجہ سے یہ کام کیا گیا ہے، تو آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، چونکہ یہ ڈیسیجن ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، چونکہ بارڈر ریلیٹڈ اور منسٹری آف فارن افیئرز جیسے اس سارے معاملے میں جو زائرین کی موومنٹ ہے اس میں 3 ممالک کا معاملہ ہے، عراق، ایران اور پاکستان. تو جب بھی زائرین یہاں سے جاتے ہیں اور آتے ہیں، ان کے میکینزم کو بنانے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایران کی گورنمنٹ سے بھی کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے اور عراق کی گورنمنٹ سے بھی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں وہ ایران کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے ایرانین اتھارٹیز سے بھی بات کی، جہاں ہمارے لیے کچھ یہ جو موومنٹ ہوتی ہے زائرین کی، اس کی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ، ان کی بحفاظت جانا اور پھر واپس آنا، ماضی میں ایسے تلخ واقعات ہو چکے ہیں جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک میکینزم کے تحت طے کرنی ہوتی ہیں. تو ایرانین گورنمنٹ کی بھی اس بار یہ خواہش تھی کہ جو زائرین کی موومنٹ ہے اور اس وقت جس کرائسس سے ایک ایران گزر رہا ہے، تو ان کے لیے بھی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہر چیز بہت اہم ہے. تو ایرانین گورنمنٹ نے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر اس بار جو زائرین کی موومنٹ ہے اس سے بائی روڈ کے بجائے بائی ایئر پہ رکھا جائے، تاکہ جو ڈپلائمنٹس ایران کے اندر ہونی ہیں وہ بھی ذرا کم ہو اور بلوچستان یا پاکستان میں جو ڈپلائمنٹس ہونی ہیں وہ بھی ذرا کم ہو. فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لیا اور اس فیصلے پہ بلوچستان کی صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا، جس سے صوبائی حکومت نے اتفاق کیا. کچھ آپریشنل چیزیں بلوچستان کی بھی ریکوائرڈ تھیں جو چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی نے محسن نقوی سے ڈسکس کی اور پھر متفقہ یہ فیصلہ ہوا. لیکن یہ کوئی پرماننٹ بین اس طرح کا نہیں ہے. دس از فار ون ٹائم. نیکسٹ ایئر کے لیے وی ہیو ملٹیپل پروپوزلز جن پہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کام کر رہی ہے، جس میں ایک فیری سروس بھی شامل ہے کہ اگر ہم انہیں کراچی سے یا بلوچستان کی کوسٹ لائن میں کسی جگہ سے لائک گوادر سے ٹرانسپورٹ کر سکیں اور فیری سروس کراچی سے بھی شروع کی جا سکتی ہے. وی ہیو آپشن. تو ان آپشنز پہ فیوچر کے لیے غور کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے لازمی سی بات ہے 1-1.5 سال کا ٹائم چاہیے. تو فوری طور پہ جو فیصلہ لیا گیا، ایک تاثر ضرور سوشل میڈیا پہ بنا دیا گیا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان یا فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے یہ کیا گیا، لیکن حقائق اس طرح نہیں ہے. ایران کی گورنمنٹ بھی یہ چاہتی تھی کہ اس بار جو سچویشن ہے اس میں یہ فیصلہ لیا جائے، تو ان کی درخواست کو بھی مد نظر رکھا گیا اور ہمارا جو اپنا اسسمنٹ تھا اس کو بھی سامنے رکھ کے یہ فیصلہ لیا گیا.
جی سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو امن و امان اور دہشت گردی کا مسئلہ ہے بلوچستان میں، مسا کھیل اور لورا رائی جیسے سانحات اور قوالوں پر حملے، اس کے بعد مسافروں کو بس میں سے نکال کر جو ہے حملے کیے جاتے ہیں، قتل کیا جاتا ہے، یہ کس قسم کی جنگ ہے جو پی ایل اے اور بی ایل ایف آخر کیا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ لفظوں میں آپ نے موسیٰ خیل کے واقعے کا ذکر کیا، آپ نے قوالوں کے واقعے کا ذکر کیا، آپ خود سوشل میڈیا پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ ابھی سوشل میڈیا پہ آپ نے جتنے 3-4 واقعات مجھے سیریز میں گنوائے، ان کے لیے آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو ایک پرسپشن جو ہے وہ بنایا گیا کہ یہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے، لیکن چاہے موسیٰ خیل میں جو لوگ مارے گئے ان کے گھروں پہ ان کی لاشیں پنجاب میں گئیں، ان میں سے کوئی بھی سیکیورٹی فورسز کا نہیں تھا۔ کلات میں جب قوالوں پہ اٹیک ہوا، ایک پرسپشن بنایا گیا سوشل میڈیا پہ کہ جی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ 22 لوگ اس بس میں موجود تھے، 22 کے 22 کراچی کے وہ جو قوال ہیں، جو گروپ تھا میوزیکل، اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بیسکلی سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں اس وقت جو دہشت گردی ہے، بہت کلیئرلی چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی فلور آف دا اسمبلی میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اپنے انٹرویوز میں واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان میں آپ کو ایک چیز کو سمجھنا ہوگا، بلوچستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں 2 طرح کی دہشت گردی ہے، ایک ریلیجس ایکسٹریمزم ہے جو فتنہ الخوارج کی صورت میں ہے، دوسری ایتھنک ٹیررزم ہے جو کہ فتنۃ الہندوستان کی صورت میں ہے، جس میں بی ایل اے، بی ایل ایف یہ سارے شامل ہیں۔ اگر ہم دونوں کے کنیکشنز کو اٹھاتے ہیں، چاہے وہ فتنہ الخوارج خیبر پختونخوا میں ہوں یا بلوچستان کے پختون علاقے میں، جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کے جب ہم تانے بانے جوڑتے ہیں، جب ہم ان کے انٹرسیپٹس لیتے ہیں، تو ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے برادر اسلامی ملک ہے، پڑوسی افغانستان، اس کے ساتھ ہم چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کی جب لنکیجز ہم ڈھونڈتے ہیں تو وہ جا کے قندھار اور کابل اور پھر اس سے نیو دہلی کو کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے کئی ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں اور اپروپریٹ فورمز پر یہ جو چیزیں ہیں وہ رکھی گئی ہیں، ایس سی او کے لیول پہ حال ہی میں ایک اجلاس میں بھی یہ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ تو یہ بہت کلیئر ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ ایک سیپریٹسٹ موومنٹ ہے جو ایتھنک بنیادوں پہ کی جا رہی ہے، اور کوئی بھی ملک، کسی بھی ملک میں اس طرح کی کسی بھی موومنٹ کو حقوق کی جنگ کہہ کے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے سر یہ بتائیے کہ یو ایم ٹی لاہور میں جو طالب علم تھا سفیان بلوچ، تو اس کو جو ہے بعد میں وہ بی ایل اے سے منسلک بھی تھا اور جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ خود پوسٹ بھی کرتا رہتا تھا، تو یہ جو دہشت گرد تھا بیسیکلی بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل کا چیئرمین بھی رہ چکا ہے، تو نوجوان طلبہ کو کس طرح سے یہ لوگ ورگلا رہے ہیں اور کیا یہ بی ایس او کو پھر سے استعمال کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے عائشہ۔ اب آپ نے یو ایم ٹی کا ذکر کیا، ہم بار بار یہ کوشش کرتے ہیں، یا ماضی میں بھی ہوئی یا موجودہ صوبائی حکومت بھی کر رہی ہے، کہ بلوچستان کا جو نوجوان فیڈریشن سے ڈس انٹیگریٹ ہو چکا ہے، اس نوجوان کو دوبارہ فیڈریشن سے انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے۔ جہاں پر ہم نے بہت سی چیزوں کی اسسمنٹ کی، تو حالیہ دنوں میں اس موجودہ صوبائی حکومت نے جہاں پر صوبے میں ایک پروونشل ایکشن پلان بنایا کہ کس طریقے سے ان ریڈیکلائزڈ بچوں کو ڈی ریڈیکلائزڈ کیا جائے، کس طریقے سے ان کو دوبارہ فیڈریشن کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے، اس میں ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ نے جس بچے کا نام لیا سفیان کورد، سفیان بلوچ، ایسے کئی نام ہیں جو پنجاب کی جامعات میں اسکالرشپس پر پڑھے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی دہشت گرد تنظیم سے منسلک ہوئے اور پھر کسی آپریشن میں مارے گئے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی تصویریں آپ کو بی وائی سی کے پروٹیسٹ میں نظر آتی ہیں بطور مسنگ پرسن، لیکن دہشت گردی کے واقعات میں کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے انہی کی تنظیمیں یہ کلیم کرتی ہیں کہ ہمارا یہ بندہ فلاں جو ہے نا آپریشن کے دوران مارا گیا ہے، اور یہ تو گرفتار بھی ہوا پھر رہا بھی کیا گیا ہے۔ میں صرف آپ کو 2 چیزیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے۔ ہم نے یہ اسسمنٹ کی موجودہ صوبائی حکومت نے، جس کے بعد ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس پہ لکھا ہے، پنجاب گورنمنٹ کو بھی لکھا ہے کہ بلوچستان کا ایک بچہ خوزدار سے یا خاران سے اسکالرشپ پہ پڑھنے کے لیے جب لاہور کی یونیورسٹی میں آتا ہے یا اسلام آباد کی کسی جامعہ میں آتا ہے، تو یہاں پر انہیں ایک بلاک علیحدہ کر کے دے دیا جاتا ہے۔ اس میں بلوچستان کے بچے، سارے بلوچستان کے بچے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں 2 کونسلز بن جاتی ہیں، ایک پشتون کونسل، ایک بلوچ کونسل۔ تو وہ جو بچہ ہے جو خوزدار سے نکل کے اسلام آباد پڑھنے کے لیے آیا ہے،
تو ہم اسے کنیکٹ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہم اسے کنیکٹ کر رہے ہیں خضدار کے بچے کو بیلا کے بچے کے ساتھ، تربت کے بچے کو گوادر کے بچے کے ساتھ، گوادر کے بچے کو خاران کے بچے کے ساتھ. اصولی طور پہ اگر وہ خضدار سے نکلا ہے، اسے ایک موقع ملا ہے پڑھنے کا، وہ لاہور یا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد آیا، تو اسے گلگت کے کسی بچے کے ساتھ روم شیئر کرنا چاہیے، اسے گھوٹکی کے کسی بچے کے ساتھ روم شیئر کرنا چاہیے، اسے بنو کے کسی بچے کے ساتھ روم شیئر کرنا چاہیے، تاکہ اسے اندازہ ہو کہ جن حالات سے خضدار میں یا نوشکی میں وہ گزر رہا ہے یا اس کے لوگ گزر رہے ہیں، تو بنو، گھوٹکی اور جو ہے نا پنجاب کے کسی علاقے یا گلگت کے حالات بھی ویسے ہی ہیں، تھوڑا بہت 19-20 سب جگہ نیچے اوپر ہوتا ہے. تو یہ جو اسٹوڈنٹ کونسلز بلوچ اور پشتون کے نام پہ بنتی ہیں، ہمیں ان کو ڈسکریج تھوڑا سا کرنا ہوگا. ہمیں ان بچوں کو کنیکٹ کرنا ہوگا باقی بچوں کے ساتھ جو پاکستان کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. اس سے ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ کیا ہے اور باقی ریسٹ آف پاکستان کی سچویشن کیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور مثال دوں گا. ہم بالکل 7th NFC ایوارڈ سے پہلے مانتے ہیں کہ بلوچستان کو کچھ فائنینشیل کرنچز رہے ہیں، کچھ پرابلم رہی ہیں. آپ ابھی بھی اگر 3 صوبوں کا ڈیٹا نکال لیں، بلوچستان کی گورنمنٹ جو ہے یونیورسٹیز پر اور اپنے اسٹوڈنٹس پر سب سے زیادہ پر اسٹوڈنٹ خرچ کر رہی ہے. یہ ڈیٹا کے ساتھ ہم اس کو پروو کر سکتے ہیں. اور یہ جو مثال آپ نے خود دی، صرف سفیان نہیں، ایسے کئی بچے ہیں جو گورنمنٹ اسکالرشپس پر یہاں پڑھتے رہے. یہ تو وہ بچے ہیں جو پریولیجڈ رہے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ دہشت گرد تنظیموں کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہم نے اس پہ بھی یہ اسسمنٹ کی ہے کہ اس کی ریزنز کیا ہیں. اور پروونشل ایکشن پلان کے تحت بہت سی ہم ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو گزشتہ 2 دہائیوں میں بلوچستان کی کسی صوبائی حکومت نے نہیں کی. بہت سیدھی سی بات ہے، جو ایک اوپینین ہے چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کا یا ہماری موجودہ صوبائی حکومت کا، کہ 2 دہائیوں میں جتنے بھی چیف منسٹرز رہے ہیں، جتنی بھی صوبائی حکومتیں رہی ہیں، ان کا ایک واضح پرسیپشن رہا ہے کہ جی یہ جو بلوچستان میں دہشت گردی ہے، اس سے لڑنا سیکیورٹی فورسز نے ہے، اس سے ہمارا پولیٹیکل گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اٹس بٹوین دا ٹیررسٹ اینڈ دا سیکیورٹی فورسز. دنیا کی کوئی بھی فورس ہو، اگر اسے پولیٹیکل اونرشپ حاصل نہیں ہے تو وہ آپریشنل کیپیسٹی میں کمپرومائزڈ ہوگی. موجودہ صوبائی حکومت پہلی مرتبہ اس چیز کے ساتھ سامنے آئی ہے کہ یہ جنگ ہمیں من حیث القوم لڑنی ہوگی. اس میں تمام مکاتب فکر کو اپنی ذمہ داری لینی ہوگی. اس میں لوکل ایڈمنسٹریشن کے ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر سے لے کے پولیس کے انسپیکٹر سے لے کے چیف منسٹر تک تمام لوگ اپنے اپنے رولز پلے کریں گے تو اس کے بعد آپ کی سیکیورٹی فورسز کو گراؤنڈ پہ کامیابی ملے گی. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. اور جو یہ جو صہیب لانگو تھے جنہیں BLA نے بھی اپنا کارکن قرار دیا اور پھر وہ بھی مارے گئے، وہ BYC کے رہنماؤں جیسے کہ مارنگ بلوچ کے ساتھ دیکھے بھی گئے ہیں، تو کیا حکومت ایسے روابط پر نظر رکھ رہی ہے؟ اچھا، یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے. اب آپ کے سامنے BYC کا جو چیپٹر ہے وہ گزشتہ 2-3 سالوں سے ڈسکس ہوتا ہے. اسلام آباد میں موجود بہت سے ایسے سینئر لوگ ہیں، جرنلسٹ ہیں، میں نام لے سکتا ہوں لیکن اخلاقی طور پہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں تو میں نام نہیں لے رہا. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پرامن جدوجہد ہے اور یہ پرامن جدوجہد کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے چند سوالات چھوڑتا ہوں، آپ کے ویورز کے سامنے چند سوالات چھوڑتا ہوں. اگر تو BYC ایک پرامن اور انسانی حقوق کی جدوجہد کرنے والی جماعت ہے تو پھر کیا بلوچستان میں جب دہشت گرد معصوم مسافروں کو مارتے ہیں تو اس وقت انسانی حقوق کہاں جاتی ہیں؟ دوسرا، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنسز موجود ہیں کہ بہت سی ایسے پولیٹیکل ونگز انکلوڈنگ BYC دے آر دا فیسیلیٹیٹرز اینڈ دا فرنٹ فیسز آف فتنۃ الہندوستان، تو اس کا جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے یا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ جی ہم سب کو غدار قرار دے رہے ہیں. ہم کسی کو غدار قرار نہیں دے رہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے ہم کسی کو غدار قرار دینے کا سرٹیفکیٹ دیں. لیکن جو سرکمسٹانشیل ایویڈنسز ہوتے ہیں جنہیں ہم فورمز پہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں، میڈیا کے سامنے اس طرح ٹیک اپ نہیں کیے جا سکتی وہ چیزیں، چاہے وہ انٹرسیپٹس کی صورت میں ہوں چاہے وہ دیگر صورتوں میں ہوں. حالیہ دنوں میں یہ جو صہیب کا واقعہ ہے یہ تو آپ کے سامنے. اب اس پہ آپ اور آپ کے ویورز اس بات کو دیکھیں کہ جو نیریٹو ہے BYC کا اور جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے، اگر دونوں کو کمپیئر کریں اور صہیب کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھیں اور تنظیم کے کلیم کو دیکھیں تو پھر BYC آپ کی نظر میں کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو معلوماتی جنگ کا دور چل رہا ہے تو ہزاروں سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جن پہ لیڈیز کا یا جینٹس کی، مطلب اسپیشلی لیڈیز کا نام ہے اور ساتھ آگے بلوچ لگا دیا گیا، خاص قسم کا بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟
دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، جب ہم 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ہمیں یہ ماننا پڑے گا اور اس کو تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ بلوچستان کی کسی صوبائی حکومت نے اس ٹیررزم کے خلاف ہونے والی جنگ کو اپنی جنگ ہی تصور نہیں کیا، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کے دشمن نے، ہندوستان نے بھاری سرمایہ کاری تھرو کابل، تھرو قندھار، نہ صرف ملیٹنٹ آرگنائزیشنز پہ کی بلکہ نوجوانوں پر بھی کی، سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے پر بھی کی. آپ دیکھیے ایک چیز کو تھوڑا سا اسیس کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو بات اگر صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کرتی ہے تو اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں. حالیہ دنوں میں جب ایران کی ٹینشن کا آغاز ہوا، ایران کے ساتھ پاکستان کی کوارڈینیشن تھوڑی سی تھک ہوئی، تو آپ کو سوشل میڈیا پہ ایک لہر نیچے جاتی ہوئی نظر آئی. بالکل ایسا ہی ہے. اگر یہ وہ چیزیں ہیں، دیکھیں ہم نے ایران کے ساتھ جو پرابلمز ہمیں درپیش تھے اس سارے سیناریو میں، خاص کر بلوچستان کے حوالے سے بہت ہی جسے کہتے ہیں فارن آفس کے لیول پہ پولیٹیکل انداز میں ہم ایران کی اتھارٹیز کے ساتھ ٹیک اپ کر پائے. اور حالیہ کرائسس میں گورنمنٹ آف ایران یا تہران کی جو گورنمنٹ ہے اسے بھی یہ اندازہ ہوا کہ اسے کس چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہندوستان کس انداز میں اس کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں ہمیں بہت امید ہے کہ ایران اور افغانستان دونوں کے ساتھ جب ہم نے فارن آفس کے لیول پہ، انٹیریئر آفس کے لیول پہ اور پولیٹیکل لیول پہ جب انگیجمنٹس کی ہیں اس کے رزلٹس ہمیں ملیں گے. لیکن لازمی سی بات ہے یہ آپ کے دیگر 2 ممالک کے ساتھ معاملات ہیں، تھوڑا سا وقت لگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں ملٹی پرونگ اسٹریٹجی پہ جانا ہوگا. کچھ کام ہمیں ایران اور افغانستان کی سطح پہ کرنا ہے، کچھ ہمیں بلوچستان کے اندر کرنا ہے. اس میں کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں ڈومینز شامل ہیں، اور ڈیولپمنٹ اور جو گورننس کا پیراڈائم ہے اس کو امپروو کرنا ہے. تو جو کائنیٹک ڈومین ہے اس پہ سیکیورٹی فورسز جائیں گی، اس پہ لیویز جائے گی، اس پہ پولیس جائے گی، اس پہ FC جائے گی. اور جو نان کائنیٹک ڈومین ہے جہاں پر ڈیولپمنٹ کے ماڈل کو ٹھیک کرنا ہے، گورننس کے ماڈل کو ٹھیک کرنا ہے، دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف پروونشل پولیٹیکل گورنمنٹ اینڈ دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اس بار ہم پہلی مرتبہ، ایک تو ہم نے گزشتہ سال اپنے بجٹ میں لوکل باڈیز کے لیے 100% کے فنڈ ریز کیے، اس بار پہلی مرتبہ DCC بنائی گئی ہیں اضلاع کی سطح پہ. ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ایک ایسی کمیٹی فارم کی گئی ہے جس میں لوکل ریپرزنٹیٹیوز شامل ہوں گے، لوکل باڈیز سے لے کے لوکل MPA تک، MNA تک. اور ڈپٹی کمشنر اس میٹنگ کو، اس کمیٹی کو ہیڈ کرے گا. اس علاقے میں جو چھوٹے موٹے کام ہونے ہیں، روڈ، بجلی کے، جو ہو سکتا ہے پروونشل لینس پہ نظر نہیں آتے، پروونشل گورنمنٹ کوئٹہ بیٹھی ہے، موسیٰ خیل میں ایک جگہ پہ ایک سیوریج لائن کی ضرورت ہے، تو ایک چیف منسٹر کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ موسیٰ خیل میں اسے دیکھ سکے. تو اس کے لیے وہ DCC فارم کی گئی ہے کہ وہیں پہ اسے اتھارٹی دے دی گئی ہے، وہیں پہ وہ اس بندے کا ایشو ریزالو کریں گے، چاہے بیسک ہیلتھ یونٹ میں دوائیوں کا معاملہ ہوگا یا ایک کمرے کو ایکسٹینڈ کرنے کا معاملہ ہوگا. تو یہ جو جسے کہتے ہیں نا پاورز کو ڈیوالو کرنا ہے نیچے، کیونکہ کوئٹہ سے بیٹھ کر آپ پاکستان کے نصف کو نہیں چلا سکتے، یہ اب ہمیں انڈرسٹینڈ ہو چکا ہے. اور اب ان چیزوں کو ٹرکل ڈاؤن نیچے لے جانے کے لیے، پاورز کو ڈیوالو کرنے کے لیے موجودہ صوبائی حکومت پہلی بار کام کر رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا جس سے اسرائیلی حمایت حاصل ہے، اور یہ میمری جو ہے امریکی تھنک ٹینک اور بھارت کے مفادات بلوچستان کو جو ہے یکجا کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے کون سا ایجنڈا ہے؟ دیکھیں پھر وہیں پہ بات آتی ہے، یہ میمری والا اور یہ جو اسرائیل والا جو لانچ ہوا یہ کب ہوا؟ ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اسرائیل ایران پہ اٹیک کرتا ہے، ایران پاکستان کے علاقے بلوچستان کے ساتھ بارڈر کرتا ہے اور ایک پورس بارڈر ہے. اسی دوران ایک ایسی چیز سوشل میڈیا پہ لانچ کی جاتی ہے. دیکھیں اسرائیل اور ہندوستان کا جو انٹرنیشنل نیکسس ہے آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ جو ہندوستان کو ہزیمت کا سامنا پاکستانی بارڈر پہ کرنا پڑا، ایئر فورس نے جس طریقے سے اس کو شکست دی، آرمی نے جس طریقے سے ان کو روکے رکھا، ان کے پاس کیا اسرائیلی سپورٹ حاصل نہیں تھی؟ انڈیا اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے خاص کر اسلامی ممالک میں، بالخصوص پاکستان یا ایران جیسے ملکوں کے خلاف، ایران کا جو حالیہ ایپیسوڈ تھا
اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کا جو رول تھا، اب آنے والے دنوں میں ایک آدھ روز میں یا ہو سکتا ہے کل ایرانین پریزیڈنٹ موجود ہوں گے پاکستان میں، تو یہ ساری چیزیں اس میں جو پاکستان کا ایک مثبت کردار تھا. لیکن یہ جو تھنک ٹینک ہے، ہم بہت واضح طور پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی اگر آپ اس کے تانے بانے کنیکٹ کریں گے تو یروشلم سے ہوتے ہوئے جو ہے نا آپ کو نیو دہلی تک جاتے ہوئے ملیں گے. ایسا ہی ہے. یہ بتائیے گا کہ جو بلوچستان میں ابھی BIAF اسکالرشپس جو ہیں، بے نظیر اسکالرشپس جیسے پروگرامس موجود ہیں، تو کتنے طلبہ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کیا یہ موقع مؤثر انداز میں وہ مستفید ہو رہے ہیں اسٹوڈنٹس؟ اچھا، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، بلکہ ہم آپ کے ہی پلیٹ فارم سے بچوں سے ریکویسٹ کریں گے. بیف جو ہے بلوچستان ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ، گزشتہ حکومتوں میں ایک اچھا پروگرام شروع ہوا ایک چھوٹی فنڈنگ کے ساتھ. ہم نے اس کی اسسمنٹ کی، ہم نے اس کو دیکھا، ہمیں یہ لگا کہ اگر ہم اس میں مزید انویسٹمنٹس پمپ ان کرتے ہیں تو ہم مزید بچوں کو اس میں جگہ دے سکتے ہیں. اور سب سے جو بڑی چیز اس میں عائشہ جو بتانے کی ہے کہ اس بیف کے پروگرام میں کہیں پر کوئی پولیٹیکل انفلوئنس یوز نہیں ہو سکتا. اس کے میکینزم اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں کہ بلوچستان کا کوئی بھی بچہ PhD کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی بچی PhD کرنا چاہتی ہے، وہ اپنا ایڈمیشن سیکیور کرے. اس کی فیسز کی رسپانسبلٹی گورنمنٹ آف بلوچستان کی ہے. اسی بیف کے اندر ہمارے پاس کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کوئٹہ سے یا خزدار سے کراچی آ کے پڑھ لیتے ہیں اور اسلام آباد آ کے پڑھ لیتے ہیں، تو ان کا ایجوکیشن لیول تھوڑا سا امپرووڈ ہوتا ہے. لیکن ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جس نے سرکاری اسکول میں نوشکی میں پڑھا ہوتا ہے، بلوچستان بورڈ سے میٹرک کیا ہوتا ہے، تو ان دونوں بچوں میں جو لیول آف کمپیٹنس ہوتا ہے اس کا فرق ہوتا ہے. اب اگر وہ جو بچہ کراچی سے پڑھ کے آیا ہے یا اسلام آباد میں اس نے میٹرک کیا ہے، جب وہ کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں اپیئر ہوتا ہے تو لازمی سی بات ہے وہ نوشکی والے بچے سے ایج لیتا ہے اور وہ اپنی سیٹ سیکیور کر لیتا ہے. تو یہ جو نوشکی میں جو سرکاری اسکول سے بلوچستان بورڈ سے میٹرک بچہ کر رہا ہے، یہ اگنور ہو رہا تھا. موجودہ صوبائی حکومت نے تمام اضلاع سے 10 لڑکے اور لڑکیاں جو سرکاری اسکول سے تعلق رکھتے ہوں گے، جنہوں نے میٹرک بلوچستان بورڈ سے کیا ہوگا یا FA FSC، جو 10 لڑکے اور 10 لڑکیاں پوزیشن ہولڈرز ہوں گی، ان کی نیکسٹ 16 ایئرس کی ایجوکیشن جو ہے اس کی ذمہ داری گورنمنٹ آف بلوچستان کی ہے. جس تعلیمی ادارے میں وہ جانا چاہیں گے وہاں ان کو ایڈمیشن سیکیور کر کے دینا گورنمنٹ آف بلوچستان کی ذمہ داری ہے. ایک اور اسی بیف میں جیسا کہ PhD کا میں نے آپ کو بتایا محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپ ہے، جس میں آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں کے راستے کھولے گئے ہیں بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے. ایک طالبہ جو ہے ابھی اس کا ایڈمیشن ہوا ہے، وہ کچھ دن پہلے چیف منسٹر سے آ کے ملی ہیں. ہم بلوچستان کے بچوں کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس کی طرف اگر جاتے ہیں، PhD کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا صرف ایڈمیشن سیکیور کریں، اپنی کورسپونڈنس کریں یونیورسٹیز کے ساتھ. ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا فیس از دا رسپانسبلٹی آف دا پروونشل گورنمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ 2 دہائیوں سے ایک دہشت گردی کی ویو ہے. اس میں سیکیورٹی فورسز کے تو جو لوگ شہید ہوتے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے پاس اپنا ایک میکینزم موجود ہوتا ہے، اور اس میکینزم کے تحت سیکیورٹی فورسز ان کی فیملیز کو، ان کے بچوں کو لک آفٹر کرتی ہیں، کیٹر کرتی ہیں. لیکن بلوچستان جس میں ایک بڑی تعداد جو ہے سویلین شہداء کی ہے، جو دہشت گردی کے واقعات میں مارے گئے، ان کے بچوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. آج بیف کے تحت وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ان شہداء کے بچوں کی بھی جو نیکسٹ 16 سالہ ایجوکیشن ہے اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت پہ ڈال دی ہے. کل سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ نہیں بھی ہوں گے تو ان بچوں کو لک آفٹر کرنے کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہوگی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو گوادر ایئرپورٹ ہے اس میں درجنوں نوکریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر مقامی لوگ جو ہیں وہ نچلے درجے سے اپلائی کر رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہے بات؟ اچھا دیکھیں، کچھ ایشوز ایسے ہیں. اب گوادر میں اس وقت ایک ایئرپورٹ بن چکا ہے اور بڑا ایئرپورٹ ہے. ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ جی وہاں تمام غیر مقامی لوگ اپوائنٹ کر دیے گئے. آئی تھنک جو ٹھیک نہیں تھا. ایک ایئرپورٹ بنا ہے، آج اس کی فلائٹس دن میں ہو سکتا ہے 2 ہوں، لیکن اس ایئرپورٹ کو بناتے ہوئے چائنیز گورنمنٹ نے یا پاکستان کی گورنمنٹ نے بیسکلی جو ایئرپورٹ ہے وہ چائنیز گورنمنٹ کا تحفہ ہے سی پیک میں. اٹس ناٹ اینی جیسے کہتے ہیں لون اور سم تھنگ، اٹس اے گفٹ فار گوادر اینڈ دا پیپل آف گوادر اینڈ بلوچستان.
چائنیز نے اس ایئرپورٹ کو اگلے 30 اور 50 سال کی پلاننگ کے تحت بنایا ہے, جو گوادر میں ان کے اسٹیکس ہیں بزنس کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے. وہاں پہ پوسٹس آتی رہیں گی اور فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں فارم ہیں اس بات پر کہ جس پوسٹ کے لیے لوکل بندہ موجود ہوگا پہلی ترجیح اس لوکل شخصیت کو دی جائے گی. اگر لوگ موجود نہ ہوئے تو پھر آپ نے اگر کوئی ایک کام کو آگے بڑھانا ہے تو پھر سیکنڈ پرائرٹی پہ بلوچستان کے لوکل کو دیکھا جا سکتا ہے, پھر تھرڈ پرائرٹی پہ جو پاکستان کا شہری ہوگا وہ وہاں پہ آ سکتا ہے. اور یہ ایسا ہی ہے, سوری ٹو سے, کچھ چیزوں میں بہت سی چیزوں میں ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ باہر کے کوئی صوبے کا بندہ بلوچستان میں نہیں آ سکتا. تو کیا کل یہاں اسلام آباد میں جو کوئٹہ کے ہوٹل کھولیں کہ اسلام آباد والے ان کوئٹہ والوں کے ہوٹل بند کروا دیں, یا کراچی میں جو کوئٹہ والوں کی بزنسز ہیں کیا وہاں کے لوگوں سے بند کروا دیں؟ تو یہ نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے. اور جو ملازمتیں ہیں اس میں ہر جگہ پہ ڈسٹرکٹ, ڈویژن اور پروونشل کوٹا موجود ہے. جس پوسٹ کے لیے بلوچستان کا لوکل بچہ موجود ہوگا اسے ضرور وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا جائے گا. بلوچستان میں ایریا بی اور اے جو ہے یہ ابھی تک اس کا مسئلہ نہیں حل ہو سکا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر میں آپ کی معلومات میں اضافہ کروں گا. اس مسئلے کو ہم ریزالو کر چکے ہیں. اچھا. اس مسئلے کا دیکھیں, جب ہم نے کہا نا آپ سے کہ ہم نے پروونشل ایکشن پلان بنایا, جس صوبے میں 2 دہائیوں سے دہشت گردی ہو اور اس صوبے کی حکومت کے پاس ریٹرن میں کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر نیریٹو کے لیے کوئی پالیسی نہ ہو, تو پھر وہ اس صوبے کے ادارے یا اس صوبے کے جو فورسز ہیں وہ کس طریقے سے کام کریں گی. پروونشل ایکشن پلان میں بہت سی ایسی چیزیں ڈیفائن کر دی گئی ہیں, لائنز ڈرا کر دی گئی ہیں کہ عائشہ کا رول یہ ہے, شاہد کا رول یہ ہے, فلاں کا رول یہ ہے. جب ہم پروونشل ایکشن پلان پہ کام کر رہے تھے تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ کسی بھی ضلع میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 طریقہ کار تھے, ایک ڈپٹی کمشنر, ایک پولیس. 2 پیرالل نظام کی موجودگی میں جو کنفیوژن کریٹ ہو رہا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نظام کو ایک چھتری تلے لایا جائے, لیویز کا پولیس میں انضمام کیا جائے, بی ایریا کا اے ایریا میں انضمام کیا جائے. ماضی کا ایک ایکسپیرینس ہمارے پاس موجود تھا جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں بیک جنبش قلم ایک بار ایریا کو, بی ایریاز کو ایریاز میں ضم کر دیا گیا. 2008 میں نواب اسلم رئیسانی آئے, انہوں نے پھر بیک جنبش قلم ایک اعلان کیا کہ جی دوبارہ بی ایریاز بحال. تو اس کے اوپر جو انفراسٹرکچر کے اوپر جو انویسٹمنٹس ہوئی تھیں وہ ساری ویسٹیج میں گئیں. موجودہ صوبائی حکومت کوئی بھی کام ہیپیزڈلی نہیں کرنا چاہتی, جس کے لیے پہلے فیز میں 3 ڈویژنز کو بی ایریا سے اے ایریا میں مرج کیا جا رہا ہے, دوسرے فیز میں مزید 3 ڈویژن ڈالے جائیں گے, اور ہماری کوشش ہے کہ ود ان 1.5 ایئر یہ جو بی اینڈ اے ایریا کا کنفیوژن ہے یہ ختم ہو جائے. ڈپٹی کمشنر ان کا رول ڈیفائن ہو جائے کہ وہ اپنی ریونیو کلیکشنز اور جو دیگر کام ہے وہ کریں گے. لا اینڈ آرڈر ول بی دا ہول سول رسپانسبلٹی آف پولیس ڈپارٹمنٹ. اب اس میں کچھ جگہوں پہ کچھ کیسز کورٹ میں آئے ہیں اس مرجر کے فیصلے کے خلاف, وہاں پر کچھ ایک لیگل پروسیڈنگز ہیں جن کو گورنمنٹ آف بلوچستان ڈیفینڈ کر رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سیکیورٹی کا ایشو ہے بلوچستان میں, 22 جولائی کی درمیانی رات ایک بڑا جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا جس میں 33 سے زائد دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے, اور اس میں جو ہے میجر انوار کاکڑ, میجر رب نواز اور میجر زید جیسے جوانوں نے بھی اپنی جانیں قربان کی بلوچستان کے لیے. تو یہ بلوچستان کے لیے ایک تحفہ ہے کہ اپنی جانیں قربان کر دی ان نوجوانوں نے. اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, اس وقت سب سے بڑی اگر آپ ایک چیز دیکھیں گی کہ موجودہ جو صوبائی حکومت ہے وہ پہلی مرتبہ پولیٹیکلی اون کرتی ہے ان تمام قربانیوں کو. آج چاہے وہ میجر انور کاکڑ کی شکل میں ہوں یا جو دیگر 2 نام آپ نے لیے. میجر انور کاکڑ کا نام اس لیے میرے جس کو کہتے ہیں وہاں پر ذہن میں موجود ہے کہ وہ بلوچستان سے بلانگ کرتا ہے, کوئٹہ میں اٹھتا بیٹھتا تھا, تو وہ چیزیں اس کی ہمارے سامنے. تو آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ بلوچستان کی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے پنجاب کے گاؤں کا بچہ بھی قربانی دے رہا ہے جو کہ سیکیورٹی فورسز کا حصہ ہے, کوئٹہ کا ایک بیٹا بھی قربانی دے رہا ہے, آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والا ایک بیٹا بھی قربانی دے رہا ہے. یہ ساری قربانیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ دفاع وطن کے لیے, پاکستان کے تحفظ کے لیے, بلوچستان کے امن و امان کے لیے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہم نے جن کا آغاز کیا ہے, فتنۃ الہندوستان ہو یا فتنۃ الخوارج ہو, ان کے خلاف لازمی سی بات ہے لا اینڈ آرڈر جہاں پہ آپ کے کنٹرول میں پچھلے 2 دہائیوں میں نہ رہا ہو, اسے گین کرنے کے لیے ہمیں اس مشکل قربانی کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب بھی جو آفیسر ٹو کانسٹیبل ریشو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی
سیکیورٹی فورسز میں آفیسران فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی شہادتیں بھی زیادہ ہیں، اور ہم انتہائی قدر کی نگاہ سے ان کی ان قربانیوں کو، ان کی فیملیز کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں. اور چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی پہلے دن سے کسی بھی بلوچستان کے سیکیورٹی فورس کے جوان نے دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کی ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. ریکارڈنگ جو ہے اس میں 7,000 نئی نوکریاں جو ہے اس کا امکان ہے، جبکہ سندھ میں پہلے سے ہی جو ہے 2,000 سے زائد مقامی افراد کام کر رہے ہیں. کیا حکومت ان نوجوانوں کو جو ضروری مہارتیں ہیں یہ فراہم کر رہی ہے؟ دس از اے گڈ کویسچن. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پہلے دن سے ایک بات بہت واضح انداز میں موجودہ صوبائی حکومت نے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اپنے میڈیا انٹرویوز میں اسمبلی فلور پہ کہا، کسی بھی صوبائی حکومت کے لیے اور خاص کر بلوچستان جیسے صوبے میں حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں پرووائڈ کرے. تو ہم نے ایسے اقدامات کرنے ہیں جن کے نتیجے میں ہیومن ریسورس پیدا کریں اور پرائیویٹ سیکٹر کی طرف بھجوائیں. اب ہم نے جو ہمارے پاس ہنرمند نوجوان ہیں انہیں بیرون ملک بھیجنے کے لیے ایک اسکیم بی ٹیوٹا کے تھرو شروع کی ہے، جس میں ہمارے ہنرمند نوجوان یہاں سے باہر جا رہے ہیں. اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک بیچ سعودی عرب جا چکا ہے، ایک بیچ جرمن لینگویج سیکھ رہا ہے جس نے جرمنی جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریکوڈک اور سیندک جیسے ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں، یا آنے والے دنوں میں اسی طرح کا ایک اور پروجیکٹ خوزدار میں لانچ ہونے جا رہا ہے جو کہ مائنز اینڈ منرل سے ریلیٹڈ ہے. ان سب کو جس ٹیکنیکل اس کی ضرورت ہے، جن تکنیکی لوگوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے بلوچستان کی صوبائی حکومت نے حالیہ دنوں میں اپنے 4 سے 5 مختلف محکموں میں چلنے والے جو ٹیکنیکل کالجز ہیں ان کو بی ٹیوٹا کے امبریلا کے نیچے لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور کچھ ایسے ایم او یوز ہم قومی سطح کے اداروں کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان بچوں کی سرٹیفیکیشن ہو سکے گی، اور آنے والے دنوں میں چاہے ریکوڈک ہو، سیندک ہو، اس کے لیے جو ٹیکنیکل ہیومن ریسورس ریکوائرڈ ہوگا میکسیمم ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے بلوچستان سے پروڈیوس کر سکیں. اور اگر بلوچستان میں اتنے کوالیفائڈ لوگ نہ ہوئے تو لازمی سی بات ہے پھر ملک کے دیگر حصوں کے لوگوں کو بھی یہ اپرچونٹی ملے گی. سر مجھے یہ بتائیے گا، ابھی ایک اہم واقعہ جو گزرا ابھی کچھ دن پہلے بلوچستان میں، ایک جوڑے کو جرگے کے حکم پہ قتل کر دیا گیا، یہ واقعہ کیا تھا؟ دیکھیں، اس واقعے کے جو فیکٹس ہیں، میں اس وقت اس فیکٹس پہ اس لیے بھی دوبارہ گفتگو بار بار نہیں کروں گا کہ وہ انویسٹیگیشن کے مراحل میں ہے. ہمارا کام اس جرگے میں یا اس واقعے میں ملوث عناصر کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لانا ہے. انہیں ملزم سے مجرم ثابت کرنے کا جو مرحلہ ہے اس میں ہم اسٹرانگ پروسیکیوشن کر سکتے ہیں. باقی فیصلہ صوبائی حکومت نہیں کر سکتی، عدالتیں کر سکتی ہیں. ایک بات بہت واضح ہے، چیف منسٹر بلوچستان اس کو ریکارڈ پر ہیں، میں بحیثیت اسپوکس پرسن بلوچستان اس پہ ریکارڈ پر ہوں. چاہے جرگہ ہو، چاہے کوئی غیرت پہ قتل کا معاملہ ہو، اس ملک میں ایک آئین اور قانون موجود ہے، اور یہ آئین اور قانون کسی جرگے کو ایسی اجازت نہیں دیتا کہ غیرت کے نام پر، قبائلیت کے نام پر اور کسی کو بھی قتل کر دیا جائے. تو ریاست ان مظلوم مقتولین کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ ایک قبائلی معاملہ بنا کر اس میں راضی نامے کا خدشہ موجود تھا کہ جو دونوں فیملیز اگر راضی نامہ کر لیتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، پھر تو ملزمان باہر گھوم رہے ہوں گے. تو اسی لیے چیف منسٹر بلوچستان نے ایک بولڈ انیشیٹو لیا کہ اس کی ایف آئی آر ریاست اور صوبائی حکومت کی مدعیت میں درج کی کہ کل اگر کوئی بھی تصفیہ بھی دونوں فیملیز کر لیتی ہیں تب بھی ریاست انہی دونوں مقتولین کے ساتھ کھڑی ہوگی جنہیں بربریت کے ساتھ اور سفاکیت کے ساتھ قتل کیا گیا. یہ سردار بھی آج بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر لیں؟ دیکھیں عائشہ، یہ ایک بیٹر ریالٹی ہے. آپ اس بات کو میں جسٹیفائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ٹرائبل سسٹم کو اتنا اسٹرینتھن گزشتہ 7 دہائیوں میں کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ابھی وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ سلولی اینڈ گریجولی. آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، اس وقت جب ہم لیویز کا مرجر پولیس میں کرنے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی ریزسٹنس کہاں سے آ رہی ہے؟ اسی ٹرائبل سسٹم سے آ رہی ہے. ریزن اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک حد تک جہاں پہ 2 پیرالل لا اینڈ آرڈر کے نظام ڈسٹرب کرتے تھے ریاستی نظام کو، دوسری طرف اس لیویز کی فورس کی موجودگی نے بہت سے ایسے ٹرائبل سرداروں کو اسٹرنتھن کر رکھا تھا. تو جب آپ کوئی بھی چیز دوبارہ اس کو پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹنے جاتے ہیں تو اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے. تو اس ٹرائبل نظام کو جو کہ اپنی موت آپ مر رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں جو جہاں پہ ریاست کو گین کرنا ہے، یہ حالیہ واقعہ ہو یا ایک آدھ اور ایسا غیرت کے نام پہ قتل کا معاملہ ہے، صوبائی حکومت فرملی
ان مقتولین کے ساتھ کھڑی ہوگی. چیف منسٹر واضح طور پہ کہہ چکے ہیں وہ کسی مظلوم کے اگینسٹ کسی ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. اور قبائلی نظام میں اور ٹرائبل نظام میں ایک بات یہ کی گئی کہ چیف منسٹر کہیں کسی حد تک بچانا چاہتے ہیں اس سردار کو. تو سرفراز بگٹی وہ شخصیت ہیں, یہ پرسپشن غلط ہے. وہ اس سے بڑے سرداروں کے ساتھ 30 سال سے لڑتے رہے. تو ان کا جو جیسے کہتے ہیں نا اسٹرانگ ہولڈ یا ان کی جو سی وی میں جو سب سے اسٹرانگ چیز ہے وہ اسی سرداری نظام کے خلاف لڑنا ہے. تو وہ کس طریقے سے ایک سردار کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ اور اگر ڈیفینڈ کرنا چاہتے تو پہلے دن اس سردار کا نام FIR میں نامزد نہ ہو. اصل میں یہ پرسیپشن اس لیے بھی بنا نا جب ان کی والدہ کا بیان آیا, جو اس کی والدہ تھی لڑکی کی, اس کا دیکھیں والدہ کے بیان کو آپ کو پھر اس بات کو سمجھنا ہوگا عائشہ کہ ان کی والدہ ہماری تحویل میں نہیں تھی, وہ اسی ٹرائبل کلچر کی تحویل میں تھی. اور اس کی والدہ نے دوبارہ جا کے عدالت میں بھی وہی بیان دیا ہے. دیکھیں ہم اب بھی اس ٹرائبل سسٹم سے صوبائی حکومت لڑ رہی ہے. اگر صوبائی حکومت نہ لڑنا چاہتی تو جس سردار کو FIR میں شہرباز صادقزئی کو نامنیٹ کیا گیا, اس کی گرفتاری کی گئی, وہ تو ویڈیو میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ہم اس کو اسکیپ گوٹ کر سکتے تھے, ہم ٹرائبل نظام کو دفاع کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کیا. ہم نے پہلے دن جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز آئے, جو انفارمیشنز آئیں, ان کی بنیاد پر نہ صرف اس کا جگہ پر موجود بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا بلکہ اس جرگے کو کنوین کرنے والے سردار کو. اب صرف ایک چیز جس پہ ہمیں کامیابی ابھی تک نہیں ملی اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں, تمام انٹیلیجنس ادارے, اس میں انٹیلیجنس بیورو شامل ہے, اس میں اسپیشل برانچ شامل ہے, اس میں کرائمز برانچ شامل ہے, SOW شامل ہے, CTD شامل ہے, یہ سارے لیویز, پولیس, یہ سارے وہ ادارے ہیں جو پروونشل گورنمنٹ کے ماتحت ہیں. ان کو چیف منسٹر کی طرف سے کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ اس شخص جس نے اس خاتون اور مرد کا قتل کیا, جس کے ہاتھ سے گولی چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے, اس کی گرفتاری آپ کی پہلی ترجیح ہے. اور اس پر کوئی پولیٹیکل اور ٹرائبل انفلوئنس نہ آئے گا, نہ وہ آنے دیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ حکومت بلوچستان کے پاس کا کوئی اس طرح کا پلان موجود ہے کہ ایک بڑا آپریشن کیا جائے اور یہ جو دہشت گرد ہیں اس کے نیٹ ورک کو ختم کیا جا سکے؟ بڑا دلچسپ اور بڑا امپورٹنٹ سوال. یہ آپ کے لیے رکھا ہوا تھا ہم نے بڑے ٹائم سے. میرے لیے رکھا ہوا تھا. ایک چیز یاد رکھیے گا, چیف منسٹر بلوچستان اپنی بلوچستان کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس میں 2 چیزوں پہ بہت کلیئر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کائنیٹک ڈومین میں جو کام ہے وہ لیویز نے, پولیس نے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اور FC نے کرنا ہے. نان کائنیٹک ڈومین میں جو کام ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے, پولیٹیشنز نے, لوکل باڈیز کے نمائندوں نے کرنا ہے. بہت واضح انداز میں وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جائیں گے. اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے اسکیل کو اگر بڑھانا پڑا تو ہمارے پاس کیپیسٹی بھی موجود ہے, ہمارے پاس ریسورسز بھی موجود ہیں, اور بلوچستان کے امن کے لیے جتنا سخت فیصلہ لینا پڑا اس کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی تیار ہے. چلیں آخری سوالوں پر آتے ہیں. آپ کی نظر میں بلوچستان کو اگلے 10 سال میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جسے گورنمنٹ پوزیشن پہ ہوتے ہوئے میں اس کو فورکاسٹ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن موجودہ صوبائی حکومت نے پچھلی صوبائی حکومتوں سے کیا مختلف کیا جس پر ہمیں امید ہے کہ اس کے دور رس نتائج آئیں گے. اس کی پہلی مثال پروونشل ایکشن پلان ہے. جس صوبے میں دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے کوئی ڈاکیومنٹ موجود نہ ہو, کوئی پالیسی موجود نہ ہو, اس صوبے میں آج ایک ڈاکیومنٹ کی صورت میں پروونشل ایکشن پلان موجود ہے. اس میں ایک پالیسی موجود ہے. وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہے, وہ کاؤنٹر نیریٹو کے حوالے سے ہے. یہ ایک فیز ہے اس کا. دوسرا فیز نوجوان کو فیڈریشن کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کا ہے. اس کے لیے ہم اسکالرشپس, میں نے آپ کو ساری ڈیفائن کی کہ کون کون سی ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ بی ٹیوٹا کا اسکلڈ پروگرام ہم کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے لاسٹ ایئر بلوچستان میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز لٹریچر فیسٹیولز کی جنہیں اب اس بار ہم گوادر تک ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں کوئٹہ کے بعد. اور حال ہی میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, پاکستان کی مختلف جو فٹ بال کلبز ہیں اس وقت پاکستان کا اگر فٹ بال کا سب سے بڑا میگا ایونٹ پچھلے 1 سے 1.5 سال کا آپ اٹھائیں تو وہ چیف منسٹر گولڈ کپ ہے جو اس وقت کوئٹہ میں ہو رہا ہے, جس کا آج فائنل ہوگا, جس میں ایک سوات کی ٹیم کھیل رہی ہے اور ایک کراچی کی ٹیم کھیل رہی ہے. اور بڑی دلچسپ بات ہے, سوات کی ٹیم نے اپنے جو ٹیم میں لڑکے رکھے ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق بلوچستان سے. تو ٹیم سوات کی کھیل رہی ہے, اس میں ایک آدھ اچھا کھلاڑی بلوچستان کا شامل ہے. تو یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نوجوانوں کو دے رہے ہیں تاکہ وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف جانے کے بجائے اسکالرشپس کی طرف آئیں, اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں, اسپورٹس کی طرف آئیں. تو یہ وہ کوششیں ہیں جن کے فروٹس ہمیں آنے والے دنوں میں ملیں گے.
نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو شدت پسند بیانیوں سے متاثر ہو رہے ہیں یا کنفیوژن کا شکار ہیں؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے، اس کنفیوژن کو میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ 2 دہائیوں میں جب آپ دہشت گردی سے لڑنے کے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے، ہم نے اس نوجوان کو دوبارہ فیڈریشن سے انٹیگریٹ کرنے کا کام بھی 2 دہائیوں میں نہیں کیا. ہم نے نوجوان کو ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر ہر وہ چیز ایک ون سائیڈڈ نیریٹو کے ساتھ دیکھنے کی اجازت دی جو اسے دکھائی دے رہی تھی. پہلی مرتبہ ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو، جو ایک سیپریٹسٹ نیریٹو کے سامنے، آپ خود سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، آپ پچھلے 2 سال اگر ریورس کر لیں آپ کو کاؤنٹر نیریٹو نظر نہیں آتا. لیکن موجودہ جو حکومت ہے، چاہے وہ فیڈرل لیول پر ہے چاہے وہ پروونشل لیول پر ہے، اس کا کاؤنٹر نیریٹو بہت ہی اسٹرانگ گراؤنڈز کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے. ایسا ہے، بالکل. بہت شکریہ شاہد ترین صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا، آپ نے اتنے اہم سوالات کے جوابات دیے ہمیں. یقیناً بلوچستان جو ہے ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ نوجوانوں کا جو مستقبل ہے وہ ضرور سنوارے گی یہ والی حکومت. بلوچستان کی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بلوچستان پالس.